بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و جم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حال ہی میں بلکہ پرسوں گزشتہ سے پیوستہ دن جو تھا وہ 14 اگست جو کہ یوم آزادی کے نام سے منسوب ہے وہ گزرا، اور صفر المظفر کا مہینہ جو ہے وہ اولیاء کرام کے مشائخ اعظام کے آراس کا مہینہ ہے، یعنی عرسوں کا مہینہ ہے۔ تو پھر رات کے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایسا ٹاپک جو ہے وہ منتخب کیا جائے کہ جس میں یوم آزادی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو اور اولیاء کاملین کے حوالے سے بھی گفتگو ہو۔ تو پھر جو موضوع سخن ذہن میں کلک کیا وہ یہ ہے تحریک آزادی اور اولیاء کرام کا کردار۔ ٹھیک ہے جی، پرسوں تھا 14 اگست۔ ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس تاریخ کی کوئی اہمیت نہ ہو، ممکن ہے، لیکن الحمدللہ ہماری جس حالات میں بود و باش ہوئی ان بزرگوں کا ہر چیز پر گہرا مشاہدہ، گہری نظر تھی، اور یہ جو 14 اگست کا دن ہے، یوم آزادی کا دن ہے، یہ ویسے وہ بتا سکتا ہے کہ آزادی کیا چیز ہے کہ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہو۔ یہ دن جو ہے ہمیں اپنے اکابرین کی قربانیوں کو بھی یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں، کس کس طرح قربانیاں، جو بزرگ ہیں ہمارے ان کو تو پتا ہوگا، جو عمر رسیدہ تشریف فرما ہے کہ کیسے کیسے دین بہنوں بیٹیوں نے جو ہیں وہ زخم کھائے، بلکہ انہیں بے آبرو بھی کیا گیا، لاکھوں قربانیاں جو ہیں وہ ہوئیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم جیسے چاہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے چاہیں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، سانس بھی آزادی سے لے، وعدہ گھاٹا ہوتا رہتا ہے۔ وعدہ گھاٹا ذکر رکھو جی، ملک پاکستان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان سے پوچھے کہ جو ملک پاکستان کے حصول کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، زخم کھائے، یہ ان سے پوچھے۔ اس کے تناظر میں آج کے ماحول میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، یہ دن او نہیں رہے تھے، اے بھی نہیں رہیں گے۔ بات آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملک دے حالات کی ہو گئے، آپ کو وہ حالات نہیں پتا کہ جب ملک پاکستان قائم ہوا تو پھر جو فائلیں تھی ہماری وہ لفظ کی جاتی تھی کس کے ساتھ؟ کانٹوں کے ساتھ۔ آج کل تو پنہ ہوتی ہے نا، پن اپ کر دیں اس کو، تو جب وہ فائلیں پن اپ کرنی ہوتی تھی تو کوئی پنہ بھی نہیں سر بھائی جان، ان کو لف کرنے کے لیے، اٹیچ کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال ہوتا تھا؟ کانٹوں کا استعمال ہوتا تھا۔ کوئی بندہ کانٹے نو اپنے لاگے نہیں لگڑ دیتا، وہ کہتا میرے سجے کھبے پھولی پھول لو، پھولی پھولو۔ لیکن وہ جو قربانیاں دے دی انہوں نے کہا، انہوں نے نہیں کانٹیاں نو بھاویں سینے لا لیے وقتی طور پہ، لیکن آزادی کی نعمت جڑی ہے نا وہ حاصل اسی کر لی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ان سے پوچھے کہ جنہوں نے قربانیاں جو ہیں وہ دی۔ 200 سال مسلمانوں نے غلامی کی زندگی بسر کی۔ کتنے جی؟ یہ 200 سال پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، پتہ آپ کو؟ 1857 کے بعد تو باقاعدہ انگریز قابض ہوا نا، کیا جی؟ باقاعدہ قابض ہوا، ملکہ برطانیہ کی ڈائریکٹ یہاں پہ حکمرانی تھی۔ اس سے پہلے 1757 سے ان کی حکومت پہ تسلط شروع ہو چکا تھا۔ ویسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ انگریزوں کی، یہ آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، بزنس مین بن کر آئے،
بڑے صغیر پاک و ہند میں بزنس مین بن گیا ہے. تھوڑی ہسٹری بھی پتا ہونی چاہیے نا, کیوں جناب؟ ساری ہسٹری بھی اسلامی کی ہوئے تو پتا لگے گا کہ ساری ہسٹری بھی کی ہے اسلامی کے. اسی اس ہسٹری کو ہسٹری نہیں منتے جہد اسلام نہ ہوئے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جی؟ تو یہ آئے تاجر بن کے, بزنس مین بن کے مسالہ بیچنا آئے, مسلمانوں نے مسالہ لانا شروع کر دیتا. مسالہ بیچنے کے لیے آئے تھے, پتا آپ کو اس طریقہ کہ مسالہ. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سیاسی طور پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا. تو یہ 200 سال غلامی کی زنجیروں میں مسلمان کیا رہے جی؟ جکڑے رہے. مسلمان کیا رہے 200 سال؟ غلامی کی زنجیروں میں. اور یہ تحریک یہ ابھی شروع نہیں ہوئی کہ جس طرح آپ یہ پڑھتے ہیں, میں آگے آپ کو بتاتا ہوں چل کے یہ تحریک کب شروع ہوئی. اب دیکھیے ذرا, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. علامہ فضل حق خیر آبادی نے مسلمانوں کا اور سنیوں کا ببر شیر سب سے پہلے آزادی کا فتویٰ اس مرد مجاہد نے دیا. ہاں, اس نے کہا کہ جہاد, یہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے, کیونکہ حکومت انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے خلاف ہندو کھڑے ہوں بھلے نہ ہو, حکومت چونکہ ہماری تھی چھینی ہم سے گئی ہے, لہذا ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ انگریزوں کے خلاف ہم جہاد کریں. علامہ فضل حق خیر آبادی. اچھا, جب اریسٹ کیا گیا, انگریزوں نے اریسٹ کیا کہ یہ اس نے بغاوت کی ہے, تو جب عدالت میں لے کے آئے نا, ذرا سنیں تحریک آزادی میں اولیاء کرام شیخ اعظام کا کردار کیا ہے. جب ان کو اریسٹ کر کے عدالت میں لائے نا, تو وکیل نے کہا, علامہ فضل خیر آبادی کے وکیل نے کہا کہ جج صاحب, یہ جس فضل خیر آبادی کو آپ پکڑ کے لائے ہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ فضل خیر آبادی نہیں ہے, یہ کوئی اور شخص ہے. آپ اصل مجرم کو تلاش کریں, وقت ضائع نہ کریں. تو جب علامہ فضل حق خیر آبادی کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میرے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے جبکہ میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں, تو آپ جج سے خود مخاطب ہوئے, کہنے لگے جج صاحب میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا اور کالا کالا رسول اللہ کہہ کے نبی کا فرمان پڑھایا, آج میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے پہلو میں کھڑا ہو کر کوئی میرے بارے میں غلط بیانی کرے. میں فضل حق خیر آبادی ہوں, جج صاحب جو فیصلہ سنانا ہے سنائیں. جو فیصلہ سنانا ہے وہ گل کو تو سمجھ آ رہی, کوئی نہیں آ رہی. پھر جج نے فضل خیر آبادی جب عدالت میں بول رہا تھا نا, خود کو پیش کیا, تو پتہ چل رہا تھا کہ فاروق اعظم کا بیٹا بول رہا ہے, کیونکہ ان کی رگوں میں خون فاروقی تھا. پتہ چل رہا تھا فاروق اعظم کا بیٹا بول رہا ہے. بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی جو امام الانبیاء نے دعا کی تھی, اللہم اجد الاسلام بعمر بن الخطاب, یا اللہ عمر خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. تو فاروق اعظم نے بھی اسلام کی مدد کی, ان کے بیٹوں نے بھی اسلام کی خدمت کی. یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل نہیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے جی. اور پاک پتن کے تاجدار بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی, یہ بھی سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. بادہ بہو جب وہ بولے تو پتہ چل رہا تھا کہ فاروق اعظم کی اولاد بول رہی ہے, فاروق اعظم کا خون بول رہا ہے. پھر جج نے ان کو سزائے موت جو ہے وہ سنائی, تو جیل میں ان کو جو ہے وہ کیا کیا کہ انہوں نے جیل کاٹی, پھر چکی پیستے رہے. اور یہ ایک عالم دین نہیں, ایک مشائخ اعظم سے ایک نہیں, لاکھوں ہزاروں علماء کا قتل عام کیا گیا کہ جنہوں نے آزادی کے لیے آواز کو بلند کیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ دہلی کی جو سڑکوں پہ جدھر جاتے تھے علماء کی درختوں کے ساتھ لاشیں لٹک رہی ہوتی تھی. بلکہ ایک مورخ نے یہ بھی لکھا کہ بھئی ایک سڑک پر 5 میل تک ہر درخت پر عالم دین کی لاش لٹک رہی تھی. اتنا ظلم و ستم ہوا. آج اسی توتیاں واجے میں جا کے کہنے ہیں جشن آزادی, پوچھو نا جن آزادیاں نہیں مار کھاتی, جڑے آزادی نہیں یعنی کہ مار کے بھی چین نہیں پایا.
دیکھو نا چین تو تھا، میں بظاہر کی بات کر رہا ہوں، چین انہوں نے نہیں پایا تو اور کن نے پایا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ خود کو قربان کر دیا، قربانوں کو بھی نہیں ہوتا نا جی، بندہ مر گیا ہونے کو کی لینا جی، پھر بھی ظلم و ستم، تو یہ تو باہر ہو رہا تھا نا، تو جیلوں میں کیا ہو رہا تھا کہ ان کو جلایا جا رہا تھا، جو قیدی تھے آزادی کی جو انہوں نے آواز بلند کی ان کو آگ میں بھونا جا رہا تھا، اور جو وہ سمیل آتی ہے وہ لاش کی، وہ انسانی جسم کی، اس کے تعفن سے ماحول جو ہے وہ بڑا عجیب قسم کا اس کا جیل کا ہوا تھا، اور پھر دیکھیں ان میں جو جیل میں قیدی تھے ان پر بچھو اور سانپ چھوڑے جاتے تھے، آپ دیکھیں تو صحیح نا، تسی 14 کہتے چنڈی لا کے سمجھ لیجیے بڑا کچھ کر لیتا ہے، چیک کرو نا کی ہوا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 200 سال غلامی کی زنجیروں میں یہ پستے رہے، قربان ہوتے رہے، تو یہ سلسلہ یہیں پہ تھما نہیں ہے، یہ سلسلہ یہاں پہ تھما نہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کبیرہ۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ آپ نے نعت سنی ہے، بلکہ سنی ہوگی یقیناً، کہ کوئی چمن باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نئے گل باقی رہے گا، بات سمجھ آ رہی، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن باقی رہے گا۔ یہ نعت جنہوں نے لکھی سید کفایت علی شاہ صاحب، کافی ان کا لقب تھا، سید کفایت علی کافی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ کی، وہ بھی تحریک آزادی کے مجاہد، جب ان کو سزائے موت دی گئی نا، تو جب تخت دار کی طرف جا رہے ہیں، ٹھنڈا گرج پانا ہے، ایہی نعت بڑی جا رہے نے، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پردے ٹھنڈے نو اپنے گلے وچ پایا، اے میں تحریک آزادی دے مجاہد۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو پاکستان کی ہے یا تحریک آزادی، یہ شاید 1940 میں 23 مارچ کو جو ہے یہ شروع ہوئی منٹو پارک میں، پڑھتے ہو مطالعہ پاکستان کی؟ اینا بھی نہیں پڑھے گا کبھی۔ 1940 میں یہ تحریک 23 مارچ کو پاس کی گئی قرارداد پاکستان، کتنے کی دی گئی؟ اے جی اپنا یہ سننا نا ایس تو بہت پہلے کام شروع ہو گیا بہن، ایس تو بہت پہلے کام شروع ہو گیا۔ 1881 میں 14ویں صدی کے مجدد سیدی اعلیٰ حضرت نے 2 قومی نظریہ پیش کر دیا تھا، 2 قومی نظریہ پیش کر دیا تھا 1881 میں۔ پھر 1897 میں جو پٹنہ میں سنی کانفرنس ہوئی، اس میں اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ پیش کیا گیا۔ قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے 2 قومی نظریہ بعد میں پیش کیا، علامہ اقبال نے بعد میں پیش کیا، پہلے تو یہ کانگریس میں تھے، جب قائد اعظم کانگریس میں تھے تو اولیاء کاملین نے، مشایخ اعظام نے اس وقت بھی پاکستان کی بات کی۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، پھر 1935 میں آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، اس میں بھی پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی۔ 1940 منٹو پارک نہیں پیش ہوئی، یہ پیش ہوندی رہی۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے علماء، مشائخ، اولیاء کاملین نے اس تحریک میں اپنا پورا حصہ ڈالا، اور پھر تحریک خلافت کے کچھ کارکنان سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس آئے نا، تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری ایک آنکھ بند ہے، دیکھا نا وہ جو انگریز تھا نا، حکومت کس سے چھینی؟ مسلمانوں سے، واپس دینا کیوں چاہتا سی؟ ہندوؤں کٹ جوڑ ہوا نا، ہندوؤں دے دیے، میجورٹی جو سن دے دیتے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے پتہ نہیں کیا تحریک خلافت کے کارکنانوں، انہوں نے کہا تمہاری ایک آنکھ بیدار ہے، ایک بند ہے۔ کی مطلب؟ ایک کھلی ہے، ایک بند ہے۔ تسی انگریزاں کو غلامی لہندی تحریک تے جاری کیتی ہے، دوجی اکھ بھی کھولو، جی انہاں کو لو گے تے انہاں کو غلام بنو گے، دونوں اکھاں کھولو، انگریز کو بھی آزادی لو، ہندو کو بھی آزادی لو۔ پیر آف مانکی شریف جب آئے نا اپنی خانقاہ سے باہر، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نکلے ہیں، تو دنیا والا سن لو،
اگر کسی وجہ سے قائد اعظم اس مشن سے دستبردار بھی ہو جائے نا، ہم اب خانقاہوں سے نکل آئے ہیں، اسی ان کا ادو ہی جانا ہے جب پاکستان جیت لینا ہے۔ یہ پیر افغانگی شریف کا یہ بیان تھا، انہوں نے کہا ہم اب خانقاہوں میں خالی لوٹیں گے نہیں، قیادت میں نکلے ہیں قائد اعظم کی، اگر یہ کھڑے رہے تو ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ ہٹ بھی گئے نا، اسی اٹھنا نہیں پاکستان لے کے گھر۔ دیکھ رہے ہو کہ سارے علماء مشائخ اور اولیاء کا کیا کردار ہے پاکستان بنانے میں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ او کچھ مولوی نہ رڑے کانگریسی ملا کس کے ساتھ؟ انگریز کے ساتھ ساز باز ہوگی، ہندوان گئی سی وہ کر کر کے نا، انہوں نے کیا کہ جی یہ پاکستان دی پے بھی نہیں بڑھے گی، پاکستان دی پے یعنی پاکستان پے سے شروع ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا پے پہلا حرف ہی نہیں بننا تو پورا پاکستان کیویں بننا ہے؟ وہ گل تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تاجدار چورا شریف ہے خواجہ محمد شفیع رحمہ اللہ چراہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا بابا چورا شریف تھا۔ آپ کو پتا چورا شریف کیا ہے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور جو ہے وہ بھی انہوں نے مرید ہیں۔ ہاں تو جماعت علی شاہ صاحب کی نے انہوں نے گل سنانا، پہلے مرید سن لو نا تو پھر مراد بھی سن لینا۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ میں اکثر کہنا ہونا کہ مرید سمجھ آ جائے تو پیر آپ ہی سمجھ آ جاتا ہے، شاگرد سمجھ آ جائے استاد آپ ہی سمجھ آ جاتا ہے، پتر سمجھ آ جائے پیو آپ ہی سمجھ آ جاتا ہے، صحابی سمجھ آ جائے نبی آپ ہی سمجھ آ جاتا ہے، جو نبی سمجھ آ جائے نبیاں نا نبی آ گئی سمجھ جائے۔ کسی نے کیا بلکہ کسی نے نہیں کہا جب انہوں نے آپ نے کیا کہا جاتا نے کہا جی پاکستان بن کے رہے گا ہوں، کسی نے کہا جی ایڈے شکین نا ٹھیک ہے تھوڑی کوشش ہے کافش ہے ایفرٹ ہے صحیح ہے نس بھاجے بھاگ دوڑے سب پتا ہے کہ ایڈا مسئول کیا نہیں ہوں پاکستان بن کے رہے گا کیا ہو تمہیں کیا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مجھے کیا دیا ہے کہ پاکستان بنے گا لہذا پاکستان بن کے رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نقشبندیوں پیر جماعت علی شاہ صاحب دی ہے انہوں کا پیر خانہ چورا شریف کہ آپ شیخو پورے تقریر میں کرن خواجہ محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جس جگہ پہ اسی ہاتھوں میں خواجہ محمد شفیع مجھے الحمدللہ 2-3 بار وہاں جانے کا سعادت ہوئی، اتفاق کی میں کہہ سکنے ہیں ایسے جی چیزیں اتفاق نہیں ہوتی توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہوئی۔ اچھا خیر تو خواجہ صاحب تقریر کر رہے کتنے شیخو پورے ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی پاکستان بنے گا پاکستان کی ہوئے گا بنے گا، کوئی بندہ بھی اٹھیا انہوں نے کہا جی حضور کی ہمیں ذہن سازی لوگوں نے ذہن خراب کر رہے ہو، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی۔ وہ کہتے ہیں میں تہاڈی گل کتے ویکھاں تے میں تہاڈے مولویوں نوں کی کراں جڑے کہتے ہیں پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی۔ پچھلی رات آمنہ بلال نے مبارکباد دی ہے مجھے مبارکباد دی دربار رسالت سے یہ پیغام آیا ہے مجھے آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کی اپنے دربار سے منظوری دے دی ہے۔ رسول اللہ کا فیضان ہے وہ بھی نسبت ہے نہیں تو بن کے سارے کو نہیں سانبھیا جا رہا تو بننے تو پہلے کیویں بنیا ہے تسی آپ سانبھ لاؤ۔ نہیں بن کے نہیں سانبھیا جا رہا، بڑی شاید بندہ سانبھ لینا نا بھائی کسی نے بڑھاپ نو کوئی شاید دے دیتی وہ بھی سانبھیا جا رہا تو جدو نہیں بنیا ہوئے گا ادو کی ہوئے گا ہے رسول اللہ کی نسبت کا فیضان ہے کہ فیضان قرآن ہے اور اولیاء کا بھی فیضان ہے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان تسی یہ نہ کہو جی اولیاء کا فیضان کیویں ہویا اولیاء ویکھنا کیویں ہوئے اور رب دے یار نے اے دے یاراں دا فیضان ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنے وثوق سے وہ گفتگو کی انہوں نے اور کتنی قربانیاں انہوں نے جو ہیں وہ پیش جو ہیں وہ کی ہیں، کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اور مولوی رانگے اونا جڑے کانگریسی مولوی نے تے ہندو جب ہمت باندھے نا جب ان کی ہمت توڑے وہ تو کہتے سن نا کہ بھئی نعرہ لاندے سن کہ بن کے رہے گا پاکستان ہے جی۔ اچھا وہ پھر انہوں نے نا ہمت توڑن کرن کنہ دی مسلمانہ دی ہمت توڑن کون ہندو تو جڑے نال مولوی رہے کانگریسی کوئی نہیں بننا بننا پے بھی نہیں بننی گل سمجھ آ رہی
اچھا پھر جو مسلمان دکاندار سن نا انہوں نے پلے کارڈ لاتے اپنی دکانوں کے باہر ہیں ادھر کرو اس طرف کرو بھائی دھیان بن کے رہے گا پاکستان. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ اے جڑا اے نعرہ تسی نا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ صوفیہ کا نعرہ سی اولیاء کا نعرہ سی. پاکستان کا مطلب کیا بولو؟ میں ہوں نہیں پوچھ رہا کہ پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ لبے جیب چ پا. نہ اولیاء کا نعرہ. پاکستان کا مطلب کیا سیاست دانوں کا نعرہ نہیں. وہ تو جو کچھ لبے جیب چ پا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ میں جھوٹ بولا تو میرے ممبر پر آ کے آپ چڑھ جاؤ میں دیکھا کہ میں سچ بولی تھا. پاکستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور بس سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عین ریاست دستور ریاست ہوگا کیا؟ لا الہ الا اللہ. اے نہیں بولو نا تو پتہ لگے کہ پاکستان کا مقصد کی سی. دستور ریاست ہوگا کیا؟ اور پڑھ لو کلمہ. اور میں تو لا الہ الا اللہ پڑھوا رہا ہوں. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ پورا پڑھوانا ہے. آئیے تشریف لائیے کلمہ پڑھیے آپ ہی پڑھ رہا ہے. دستور ریاست کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. نعرے لگے والا کہ جی کوئی نہیں بننا پاکستان کچھ نہیں ہونا اینج ہونا. وہ دکاندار بھی سیانے سن. سارے دکاندار کی چاٹ لاندے نے. کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. نگر بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک سے جیڑی بھی گل ہے اپنے مطلب دی جیڑی بھی گل ہے اپنے مطلب کی ادھار بند ہے. اس لیے کہ یہ جنگ ہے. انہیں لکھا ادھار محبت کی کینچی ہے. لکھے نا دکانوں دے سارے سودے لکھے نا کہ نہیں لکھے نا. جنہیں آزادی نہیں تن من دھن قربان کیتا نا انہوں نے کہا مولویوں کی گلوں تے دھیان نہیں کرنا. انگریزوں کی گلوں تے دھیان نہیں کرنا. بکاؤ مولویوں تے دھیان نہیں کرنا. پونڈا والے مولویوں تے دھیان نہیں کرنا. ریال والے مولویوں تے دھیان نہیں کرنا. اس طرف بھائی کرو دھیان بن کے رہے گا پاکستان. سواد نہیں ہے نعرے دا تو جو ہے بڑی تے انہوں نے پوچھو نا کہ آزادی جڑی ہے کڈی نعمت ہے. اور تسی میں پچھلے جمعے او چیف جسٹس صاحب کے فیصلے تے گل ہو رہی سی جڑے مرضیاں دی کہ کیا انہاں نوں کہ چار دیواری دے وچ اجازت تبلیغ دی. اور یاد رکھو چونکہ ٹاپک آ گیا چلو ریلیونٹ ہو گیا پھر وہ گل ہو رہی ہے کہ پاکستان کے توڑنے میں ان کی بھی سرتوڑ کوشش ہے قادیانی کی. ذہن میں رکھنا پاکستان کو توڑنے میں یہ بات اب یہ تو پتہ ہے کہڑا بوٹا لایا ہے؟ انگریزوں نے بوٹا لایا ہے. کدا وہ بولتے نہیں تھی تمہیں ڈکٹیشن بھی نہیں ہوتی پیچھے بولنا بھی نہیں ہوتا. حالانکہ تمہیں چاہیے اگے کے چل کے بولنا. وہ لیڈر کہتے ہیں جہاں اگے چل کے بولے تھی پیچھے بھی نہیں بول رہے. نہ تو اگا ٹھیک ہے نہ پیچھا ٹھیک ہے. کی انہوں نے جناب پودا کدوں لگا؟ انگریزوں نے لایا ہے کیونکہ پیسے کا پجاری سی کانا تو جو ہے انہیں پیسہ لایا. انہیں کی لایا اللہ پاک دا بھی ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نا باطن کو ظاہر کر دیتا ہے. وہ تو باطن جو بڑی ہرس سی روپے پیسے تھی انہیں پیسہ لایا وہ نال نال اور پھر آپس میں گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے پلان پتہ کی کیتا کانے والے قادی نے انہیں کہا جی پنجاب سے لے کے ننکانہ صاحب جو ہے اس تک یعنی انڈیا کے پنجاب لے کے تھوڑا جہاں ساڈا وچ پنجاب ننکانے تک ایک لہدا ملک بناؤ. ایک کی کرو جی لہدا ملک بناؤ جہاں صدر قادیانی ہوئے گا صدر سوری سکھ ہوئے گا تے وزیر اعظم قادیانی ہوئے گا. انج کیتا نام منظور ہے قادیانی کیا نہیں. پھر انہیں کی کیتا انہیں کہا جی بلوچستان کو وکھرا ملک بنا دیو. اے قادیانی سازش دس رہے ہیں کی کیا جی بلوچستان ملک بنا دیو. قائد اعظم نے کیا نہیں. ایسے بھی علامہ اقبال نے کیا سی یہ قادیانی جو ہے یہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور مسلمان قوم کا بھی دشمن ہے. اے صرف اسلام کے غدار نہیں اے ملک کا بھی غدار نے. انہیں ٹوٹے ٹوٹے کرن چ تو کسر چھڈی اور بولو اے کسر چھڈی. اور تو ستم ظریفیہ ہوئی کہ پہلا وزیر خارجہ جہاں سی تمہیں پتا وہ بھی قادیانی سی. پاکستان کا پہلا ظفر اللہ خان وہ قادیانی سی بھائی جان. انہیں اقتدار سارے ملکوں کے اڈے بنائے وہ اڈے اج تک انہوں کام دے رہے ہیں. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو آپ کا جنازہ تھا یہ بھی اتھے ہی سی. یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے تاریخ پڑھو کر جا کے یہ اتھے سی تو پڑھا ہو کے کھلوتا سی جنازہ پڑھ نہیں سی رہا. کسی نے کہا بھی آپ حکومت کے وزیر ہیں آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی اسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھتے وہاں مسلمان ہاں. یعنی ایڈے کو ہے بھیانک لوگ نے کہ
سانو آدھے نے کافر ہے، اپنے آپ کو کہیں نے مسلمان۔ تے قانون چک کے دیکھ نا 1973 کا، مسلمان کون ہے تے کافر کون ہے؟ گل سمجھ رہے 1973 واضح لکھے ہے، توجہ ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے، اب وہ دیکھیں یہ ربوہ میں 1970 میں حملہ کر دیا مرزائیوں نے مسلمان طلباء پہ، ربوہ اسٹیشن تے ٹرین دے اوتے، اوتھے نا ایک قادیانیہ دے جڑے سٹوڈنٹ سن پمفلٹ بن رہے سن، تو پمفلٹ میں کی لکھیا سی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ محمد عربی کا دور ختم ہو گیا، اب مرزا غلام احمد کا دور ہے۔ ایک مسلمان نے کہا بھائی وہ تاری مہربانی ہوئے ہمیں چھاپ لے جی تو کوڑ ہی رکھو بتیاں بنا کے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ونڈو نہ وہ گل کی انہوں نے اٹیک کرتا، وہ مسلمان منڈیا کا کی کیتا کہ یہ لت توڑ دیتی، کہ یہ سر پھوڑتا، وہ بڑا وڈا طوفان بدتمیزی۔ اس وقت جسٹس اپنا ہائی کورٹ دے جسٹس کے ایم سمدانی، انہوں نے کیا گیا حکومتی لیول تے کہ تسی جا کے فزیکلی یہ رپورٹنگ کرو کہ معاملہ ہویا کہ اتنے جدو گئے نا تو آ کے انہیں جی رپورٹ لکھی ہے نا، اس رپورٹ چ لکھے ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، اس رپورٹ چ لکھا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں رہے گا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پاکستان نہیں رہے گا، یہ اکمل بھارت بنے گا اور ایک دن یہاں پہ انڈیا کا جھنڈا لہرائے گا۔ کہنا میں نے قبرستان تے گیا، کتبے بھی لکھے ہے، پھر جتھے انہوں نے مردے دی تفصیل لکھی ہے نا اتنے بھی لکھے ہے کہ بھائی اے پاکستان نہیں رہے گا، پاکستان نہیں رہے گا، کھٹمٹ بھارت بنے گا تو انڈیا کا جھنڈا اتنے لہرائے گا۔ تو جب یہ لہرائے گا انڈیا کا جھنڈا، ہم اپنے مردوں کو یہاں سے اکھاڑ کے قادیان میں لے جائیں گے۔ وہ پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں اے پاکستان دے دشمن، بلکہ میرے دوست ہیں پروفیسر عرفان محمود برق صاحب، ایک دو میں نے ان کو ایک مرزائی قابو جی نہیں، میں نے فزیکلی بلایا، ان کی ایک کتاب بھی ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، یہ پہلے مرزائی تھے تو ہوں پورے پاکستان جو انہوں نے منجی ٹھوک رہے ہیں، مسلمان ہو گئے پورا خاندان، ٹھیک ہو گیا۔ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب ہیں، انہوں نے کتاب پڑھنا جاتا لگی قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، انہیں دسیا کہ آن دی ریکارڈ بھی گل ہے، انہیں کہا کہ جدو میں قادیانی سا ساڈا پورا ٹبر بہ کے گھر دعا کرتا سی، کی دعا کرتا سی کہ پاکستان تباہ ہو جائے۔ تو تسی یہ دیکھو جو دعاواں کر رہے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو جائے، تو بندہ دعا کس چیز کی کرتا ہے؟ جی شدید طلب ہوئے دل چ کی ہوئے شدید طلب، یہ دعا کر رہے ہیں کہ انہیں پاکستان توڑنے واسطے کنیاں کو کوششیں کی ہوئی ہیں، وہ سمجھ آ رہی۔ تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 4 دیواری میں ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، تو میں جسٹس صاحب ہاتھ جوڑ کے آنا انہوں 4 دیواری وچ پاکستان کے بارے تخریب کرنے کی اجازت دے ہو تسی؟ دیکھو نا بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تخریب کرنے کی، پاکستان کے بارے میں تخریب کاریاں کرنے کی اجازت دینی ہے، قرآن میں تخریب کاری کرنے کی اجازت دینی ہے، ایک آدھی اجازت ہے۔ تو پچھلے جمعے میں تمہیں دسیا سی، اے سوچو ذرا کہ انہوں نے پاکستان کے بارے سوچ وچار کی ہے، وہ سمجھ آتی پی کہ کوئی نہیں آتی پی؟ آ رہی ہے۔ چلو آخری گل سنو تو ٹائم آوا ہوگا، گلاں تو بڑی ہوندیاں نے، گل ہے کہ مینوں گل کرتے کرتے نا شیخ القرآن شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمہ اللہ تعالی لائل پوری، وہ نام سنیا جی؟ نہیں سنیا؟ چلو آج سن لو مولانا سردار احمد۔ چلو ایک تعارف کرا دینا جی چھیتی سمجھ آئے گا، وہ جو لمحہ چلو تعارف ہے انہوں کا۔ وہ مسجد دیا ٹوٹیاں چو کدی انہیں پانی نہیں سی پیتا، ادو پانی صاف ہوتے سر میں سمجھو کہ اس واسطے نہیں پیتا، اے لوتھیاں ہونی آئی ہیں جو آ جا رہے مسجد کی ٹوٹیاں چوں پانی جنا نہیں سی پیندا۔ کسی نے پوچھا حضور پانی تسی نہیں پیندے تے کی جائز نہیں؟ فرمایا نہیں جائز تے ہے، لیکن سردار احمد دے ذہن چ گل بڑھ گئی ہے کہ یہ مسجد دے نمازیں واسطے پانی ہے، سردار احمد دے پین واسطے پانی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ خیر مولانا سردار احمد صاحب ایک باری وہ لکھتے پہ مرضیاں دے نظریات اور عقائد دے بارے مضمون لکھ رہے مرضیاں دے، ٹھیک ہے نا، لکھتے لکھتے نا اچانک شروع کرنے لگے امام الانبیاء دی شان، جو شروع کرنے لگے نا تو قلم ایتھے روک کے نا تو پورا سٹ دیتا، سٹ کے کہنے لگے نواں قلم لے آؤ، حضور سے روک گئی کیا؟ نہیں، میں اینے نال ایک پلیت دا ذکر کیتا ہے، انہاں کرنا پاک نبی دا ذکر ہے، میں اس پلیت قلم نال پاک نبی دا ذکر نہیں کرنا، نواں قلم
कुछ बात आपको समझ में आ रही है? लगा प्लीज का मैं जिक्र किया है, इस कलम नाल मैं पाक नबी का जिक्र है ना साडे काबिरीन। तो मैं तुहानू अर्ज किया कि पाकिस्तान की तहरीक वास्ते साडे उलमा ने, मशाइख ने कितनी कुर्बानियां दित्तियां, वाज कीते, तकरीरां कीतियां, और बंदा प्रैक्टिकली ना भी कुछ करे ना तो जिहाद की किस्मों में से एक किस्म है जिहाद बिल लिसान, कि तुसी प्रैक्टिकली अगर तलवार नहीं भी फड़ी ना तो जुबान दे नाल तुसी वो गल करो, वो भी तुहाडी जिहाद दे जुमरे च जांदी है। ते फिर दूजी गल मैं तुहानू यह दसी है कि ये जिहड़े खत्मे नबूवत दे जिहड़े मुनकर ने, कादियानी एंड कंपनी, काना एंड कंपनी, इन्हां दी पाकिस्तान, इन्हां नू पहचानो कि सिर्फ इस्लाम दे दुश्मन नहीं, ये तो कलंदरे लाहौर ने कह दिता ना, मेरी तो गल ही कोई ना, ये इलामा इकबाल की गल है। गल समझ आ रही कि सिर्फ इस्लाम के भी दुश्मन ने, मुसलमानी कौम के भी जिहड़े ने दुश्मन ने, तो गद्दार, बल्कि दुश्मन नहीं किया, गद्दार का लफ्ज इलामा इकबाल ने बयान किया। ते इन्हां दी भी पहचान करो, ते अपने मुल्क पाकिस्तान दे नाल भी प्यार करो, ते जिस नबी दे सदके जिन्हां पशीन गोइयां करके, औलिया दे जरिए बिशारतां करके पाकिस्तान दी मुबारकबाद दित्तियां। मैं अक्सर कहना कि अगर कामयाबी चाहते हो, अल्लाह की ताईद चाहते हो तुसी, ते दो चीज़ां बस अपने कोल रखो, एक अदब मुस्तफा ते एक इत्तिबाए मुस्तफा। एक अदब मुस्तफा, एक इत्तिबाए मुस्तफा, ये पक्का कर लो तो जनाब तुहाडी बहाल भी कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पाक मुनाफे मुनसाले की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।